بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ان تفاسیر کا تعارف ہوگا جو قرآن کریم کی ترکیب پر لکھی گئی ہیں، یعنی جن تفاسیر میں زیادہ تر گفتگو علم نحو اور ترکیب کی روشنی میں کی گئی ہے۔ یہ وہ تفاسیر ہیں جن میں صرفی اعتبار سے بھی گفتگو ہوتی ہے، صیغوں کی تعلیل پر، اور اسی طرح اگر نحوی اعتبار سے کوئی اشکال ہو تو اسے بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ محذوف عبارات کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی مشکل آیات کی ترکیب بھی ہوتی ہے۔ اور بعض تفاسیر تو ان میں ایسی ہیں کہ جن میں پورے قرآن کریم کی ترکیب ہے۔ اس طرح کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان کی کل تعداد 10 بنتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر معانی القرآن، امام فرا رحمہ اللہ، متوفی 207 ہجری۔ یہ تفسیر 3 جلدوں میں عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ امام فرا رحمہ اللہ لغت اور نحو کے بڑے امام گزرے ہیں۔ قدیم تفسیروں میں اس تفسیر کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ مختصر الفاظ میں معانی بھی ذکر کرتے ہیں، محذوف الفاظ بھی، اور مشکل تراکیب بھی۔ جیسے قرآن کریم میں ہے قل العفو، اب یہاں لفظ عفو منصوب ہے تو یہ لکھتے ہیں وجہ الکلام فیہ النصب، قل ينفقون العفو وهو فضل المال، یعنی انہوں نے فرمایا کہ قل العفو میں یہ عفو جو منصوب ہے تو اس کی وجہ نصب ہونا ہے، اور نصب کس وجہ سے ہے کہ اس سے پہلے ہے ينفقون، تو گویا کہ لفظ العفو مفعول بھی واقع ہو رہا ہے ينفقون کے لیے، اس لیے یہ منصوب ہے، اور عفو کا معنی بتا دیا وہو فضل المال، یہ زائد مال کو کہتے ہیں، یعنی مال کا جو حصہ زائد ہے ضرورت سے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ کہیں کہیں یہ اشعار بھی ذکر کرتے ہیں، آیت کے معنی اور مراد کی وضاحت کے لیے کہیں اشعار بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تفسیر مختصر مگر جامع ہے، اس لحاظ سے کہ اس میں غریب الفاظ کے معانی بھی ہیں اور محذوف عبارات کا تذکرہ بھی ہے اور مشکل تراکیب بھی۔ یہ تفسیر بعد والوں کے لیے ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 2، معانی القرآن و اعرابہ، امام زجاج رحمہ اللہ، متوفی 311 ہجری۔ یہ تفسیر 5 جلدوں میں
عالم الکتب بیروت سے طبع ہے۔ امام زجاج بھی لغت کے اور نحو کے ائمہ میں سے ہیں۔ عموماً بعد کے علماء غریب الفاظ کی وضاحت میں اور نحوی مباحث میں ان کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس تفسیر میں انہوں نے دو چیزوں کو بیان کیا ہے، جیسا کہ تفسیر کے نام سے واضح ہے۔ معانی القرآن یعنی قرآن کریم کے غریب الفاظ کے معانی، اور وَإِعْرَابُهُ اور یعنی مشکل آیات کی تراکیب۔ انہوں نے بھی امام فرا رحمہ اللہ کے اسلوب کے مطابق غریب الفاظ کی تشریح کی ہے، اور نحوی لحاظ سے جہاں اشکالات ہیں انہیں حل کیا ہے، اور مشکل تراکیب ذکر کی ہیں۔ یہ تفسیر جامع تو نہیں ہے اس لحاظ سے کہ ان سے بہت سی آیات کی تراکیب اور معانی چھوٹ گئے ہیں۔ انہوں نے ہر آیت کے غریب الفاظ اور ترکیب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ چیدہ مقامات اور ہر صورت کی بعض آیات کی وضاحت کی ہے۔ عموماً متقدمین کی کتابوں میں ایسا ہی اسلوب ہوتا ہے، اس لیے کہ جامعیت متاخرین کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ وہ فن کی تمام کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً متاخرین کی کتابیں جامع اور عمیق ہوتی ہیں۔ تو اس تفسیر میں معانی بھی ہیں، مختصر وضاحت بھی ہے، اور ترکیب کا ذکر بھی ہے۔ نمبر 3، کتاب مشکل اعراب القرآن۔ کتاب مشکل اعراب القرآن، امام مکی بن ابی طالب قیسی رحمہ اللہ، متوفہ 437 ہجری۔ یہ تفسیر 2 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے طبع ہے۔ امام مکی بن طالب رحمہ اللہ کا اسلوب اس تفسیر میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی مشکل اعراب کے لحاظ سے جو آیات ہیں ان کی وضاحت کی ہے۔ عموماً یہ مشکل آیات کی ترکیب ذکر کرتے ہیں، اور 2 سے 3 سطروں میں آیت کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ اس میں قرآنی آیات کی تشریح اور تفسیر نہیں ہے، بلکہ صرف ترکیب کے لحاظ سے جو مشکل مقامات ہیں ان کا حل ہے۔ اس میں نہایت اختصار کے ساتھ ان مقامات کو حل کیا گیا ہے۔
یہ تفسیر جامع نہیں ہے، اس لیے بہت سی آیات کی تراکیب ان سے چھوٹ گئی ہیں۔ البتہ جن آیات کی انہوں نے وضاحت کی ہے تو وہ مختصر اور جامع کی ہے، اس وجہ سے بعض کے علماء اس کتاب سے استفادہ کرتے نظر آئے ہیں۔ نمبر 4، البیان فی غریب اعراب القرآن۔ امام ابو البرکات ابن الانباری رحمہ اللہ، متوفی 577 ہجری، یہ تفسیر 2 جلدوں میں ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے مشکل مقامات کے معانی بیان کیے ہیں اور قرآن کریم کی وہ آیات کہ جو اعراب کے لحاظ سے مشکل ہے ان کی وضاحت کی ہے۔ اس میں پورے قرآن کریم کی ترکیب تو نہیں ہے اور نہ ہی تمام مشکل مقامات کی وضاحت ہے، انہوں نے چیدہ مقامات کی وضاحت کی ہے۔ اور صرف ان آیات کی تشریح کی ہے جو انہیں غریب معلوم ہوئی، جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ صرف انوکھی اور مشکل آیات کی ترکیب کا ذکر ہے۔ جامعیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ تفسیر متاخرین کے ہاں اتنی قبولیت نہ پا سکی۔ نمبر 5، املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءة فی جمیع القرآن۔ املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءة فی جمیع القرآن، یہ امام ابو البقاء عبداللہ بن حسین عقبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ ان کی متوفی 616 ہجری ہے۔ یہ تفسیر 2 جلدوں میں مصطفیٰ البابی حلب سے طبع ہے۔ یہ تفسیر نہایت ہی مفید ہے اور اس میں 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کی قرأت کو، اور نمبر 2، مشکل آیات کی تراکیب کو۔ یہ کتاب صغیر الحجم ہے لیکن کثیر العلم ہے۔ ابتدائی لکھی گئی کتابوں میں یہ کتاب اہل علم کے درمیان
خاصی مقبول ہے، اور اس میں انہوں نے پورے قرآن کریم کی ان آیات کو ذکر کیا ہے جو ترکیب کے لحاظ سے مشکل تھی۔ چونکہ امام ابو البقاء لغت اور نحو کے اعتبار سے ایک بلند پایا امام تھے، اس وجہ سے بعد کے علماء نے اس تفسیر سے خوب استفادہ کیا۔ لیکن اس تفسیر کا اب تک کوئی تعلیق اور تخریج شدہ نسخہ طبع نہیں ہوا۔ اس نسخے میں کتابت صاف نہیں ہے، اس وجہ سے استفادہ خاصا دشوار ہے۔